پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ جنت کی حور کیسی ہوگی؟ اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا؟ دوستوں، جنت کا نام دار السلام یعنی سلامتی والا گھر ہے۔ وہ ایسا گھر ہے جس کی نعمتیں نہ ہی ختم اور نہ ہی کبھی خراب ہوں گی، جہاں ہر چاہنے والی چیز وافر مقدار میں ملے گی، جو اپنے چاہنے والوں کا شوق سے انتظار کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں وہاں رہنے کا موقع ملے گا، اور اس کے وارثوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ پروردگار عالم نے ہزاروں قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان اس سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، دنیا کے مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہارا انسان، جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام خواہشات کو مسترد کر دیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو وہ مخلوق جنت میں بطور انعام عطا کرے گا۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو آخرت میں بندے مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی محبوب بیویاں بنائے گا۔ آسمانی کتابوں میں اس مخلوق کو حور عین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور یعنی وہ عورت جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ لفظ عین یعنی ایسی عورت جو بڑی آنکھ والی ہو اور اس کے بال نہایت ہی خوبصورت ہوں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، اور اس کے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس کے پینے سے وہ بہکیں گے۔ اور ان کے پاس گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں اور لمبے بالوں والی حوریں آئیں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہو۔ وہ ایسی صاف اور شفاف ہوں گی کہ ان کو کسی جن و انس نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھنا اور اس کی جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا اور نہ ہی چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے چھوا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں ہر عورت ایسی ہوگی کہ اس کی پڈلیوں کی گوری رنگت 70 پوشاکوں میں بھی دکھائی دے گی، یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے، ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس دیا ہے۔ ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حور عین کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے تیار کی گئی ہیں، اور گردن سے سر تک کا حصہ کافور سے بنایا گیا ہے، اور اس کے بال خوشبودار کستوری کے ہیں۔ وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے، اور ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کے باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے اور اس کے حسن کے قائل ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دیں تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ روایات کے مطابق جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں کہ جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں، جو کبھی سوتی نہیں، اور وہ ہر طرح سے پاک ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور کئی نسلیں ہیں۔ جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔
جنت میں جنتی اس نہر کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ حوریں انہیں دیکھیں گی، بس جب کوئی شخص اس سے ہاتھ ملائے گا تو وہ اس کے پیچھے چل دیں گی اور اس کی جگہ پر ایک اور حور اگ جائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے، مثلا لاعبہ اور عینہ نامی حور، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں اور پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ایک ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا اور ہر محل میں حور عین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے کہ جس میں ایسی حوریں ہوں گی جو گیت اور نغمے گائیں گی، تو درخت جب یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی طرح آواز پیدا کریں گی۔ روایات کے مطابق جب کوئی جنتی کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور عین سے خوب صحبت کر لیں گے تب وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جنتی حور زمین کی طرف جھانک لے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان روشن و منور ہو جائیں اور خوشبو سے بھر جائیں گے اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنی ایک جھلک زمانے کے سامنے ظاہر کر دیں تو اس کی روشنی سے آفتاب ایسے ہو جائے گا کہ جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔